کہ جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے گا اگر مقروض ہو تو قرض ادا ہوں گے، اگر بیمار کے لیے پڑھی جائے تو شفا مل جائے گی، اور اگر مشکلات ہوں تو مشکلات ختم ہو جائیں گے، اگر غم ہو تو غم مٹ جائیں گے، ہر ایک مشکل پریشانی کا حل، یہاں تک کہ اگر گناہ گار ہو اور اتنے گناہ کیے ہو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، تو خدا اس کی برکت سے بخش دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گناہان کبیرہ کے بیان سے پہلے میں نے دعائے جوشن صغیر بیان کی تھی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ایک آدھ پیراگراف پڑھ لیا ہو، اور میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ اگر کوئی طویل دعا بیان کی جاتی ہے تو اسے آپ پارٹس میں پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، کم از کم چک تو لیجئے۔ تو دعائے جوشن صغیر کے کلمات اتنے حسین ہیں، اگر پہلا جملہ ہی غور سے پڑھ لیں اپنے آپ کو حالت اطمینان اور امن میں محسوس کریں گے، حالت اطمینان اور امن میں محسوس کریں گے۔ تو یہ دعا کا نام ہی جوشن ہے، جو آپ کو محفوظ بناتی ہے اور مایوس نہیں بناتی، مطمئن کر دیتی ہے۔ اب آج جو مسلسل 3 راتوں کی دعا کا عنوان ہے، تفصیل تو آج آ جائے گی، باقی 2 دن تلاوت بھی ہوتی رہے گی، لیکن آج اس دعا کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ سب کو معلوم ہے اللہ کے رسول پر جیسے قرآن نازل ہوا، کچھ دعائیں باقاعدہ نازل ہوئی ہیں، جیسے کچھ زیارتیں بھی نازل ہوئی، زیارت عاشورہ نازل ہوئی ہے، جیسے قرآن نازل ہوا ایسے ہی دعائے مجیر بھی نازل ہوئی، جیسے قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے رسول مقام ابراہیم مسجد حرام میں، مقام ابراہیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ الگ سے ایک کمرے کے اندر تھا، اس لیے اس زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے مقام ابراہیم میں جا کے نماز پڑھنا۔ آج ہی ممکن نہیں کہ مقام ابراہیم کسی کمرے میں نہیں ہے، تو اللہ کے رسول مقام ابراہیم والی چھوٹی سی عمارت میں کہیے نماز پڑھ رہے، یا مقام ابراہیم اس زمانے میں جس حالت میں تھا وہاں کھڑے ہوئے تھے، ایسی حالت میں حالت نماز میں آپ پر جبرائیل نازل ہوئے۔ اور ابھی میں نے پڑھا تو نہیں، بعض عربی علماء کہتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ جبرائیل آئے جیسے کوئی سیٹی کی آواز کی رفتار سے پہنچتا ہے، اتنی تیز، صاروخ، کوئی چیخ کی آواز ہو، سیٹی کی آواز، اتنی اسپیڈ سے آئے۔ اب مثال آگے میں دے نہیں سکتا کہ اس کا آج کے دور میں ترجمہ کیا بنے گا، خیر بات کو آگے بڑھاتے۔ جبرائیل بہت تیزی کے ساتھ نازل ہوئے، بڑی اسپیڈ تھی۔ آگے جملہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، سلام لائے، کلام خدا لے کر آئے، اور ساتھ میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول جبرائیل اتنی تیزی کے ساتھ آئے ہو، کون سی توانائی استعمال کرتے ہو، کون سا فیول استعمال کرتے ہو؟ جبرائیل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں دعائیں مجیر پڑھتا ہوں تو وہاں سے یہاں آ جاتا۔ دعائے مجیر ہے توانائی جبرائیل کا ایک نام۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر کوئی انسان اپنے اندر توانائی چاہتا ہے، اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو دعائے مجیر کی تلاوت۔ یہ دعائے مجیر لے کر آئے اور کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے گا اگر مقروض ہو تو قرض ادا ہوں گے، اگر بیمار کے لیے پڑھی جائے تو شفا مل جائے گی، اور اگر مشکلات ہوں تو مشکلات ختم ہو جائیں گے، اگر غم ہو تو غم مٹ جائیں گے، ہر ایک مشکل پریشانی کا حل، یہاں تک کہ اگر گناہ گار ہو اور اتنے گناہ کیے ہو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، تو خدا اس دعائے مجیر کی برکت سے بخش دے گا۔ ہر سال آپ کی خدمت میں یہ جملے ریپیٹ کیے جاتے ہیں، اس لیے آج پھر پڑھے کہ دعا پڑھنے سے پہلے
ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اس دعا کو ایسے نہ پڑھیے گا کہ جیسے بس پڑھ لی تو پڑھ لی، سمجھ کے پڑھیے گا، اور خالی یہاں نہ پڑھیے گا، یہاں تو مجبوری ہے کہ ہم بارگاہ میں رات میں پروگرام منعقد کرتے ہیں یہاں کے نظام کے اعتبار سے۔ اصلاً یہ دعا 3 دنوں کے لیے، راتوں کے لیے نہیں ہے۔ راتوں میں پڑھ سکتے، اور شاید یہاں اجتماعی طور پر پڑھنے کے بعد کل انفرادی طور پر پڑھنے میں آپ کو ایک الگ لطف آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں سب کے ساتھ سب کے لیے پڑھیں گے، اور کل دن میں اپنے لیے پڑھیں گے۔ آپ کی اپنی کوئی پرائیویٹ مخصوص دعا حاجت ہو، اس کے لیے آپ الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ کل، پرسوں اور اس کے بعد کے دن، 3 دن کے لیے، یعنی 13، 14 اور 15، یہ تینوں تاریخ۔ اور اگر ان 3 تاریخوں پہ 2 جملے اگر آپ کی خدمت میں کہوں تو آپ سننا چاہیں گے؟ 3 جملے نہ صحیح 2 سننے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، 2 سننے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جملے آپ کے نہیں ہوں گے کہ 2 کتنے 3 کتنے، یہ میرے ہوں گے۔ اب 3 خاص مہینے، اور رجب، شعبان اور ماہ رمضان، اور ان 3 مہینوں کی 3 مخصوص راتیں یہ کہلاتی ہیں روشن راتیں۔ شب 13، شب 14، شب 15، 13 کی نائٹ، 14 کی نائٹ اور 15 کی نائٹ۔ تو یہ 3 راتیں خاص راتیں، روشن رات کہلاتی ہیں۔ چاند کے لحاظ سے اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس میں 3 صورتیں خاص، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید۔ اب یہ 3 راتیں اور 3 سورے اور 3 مہینے، ارشاد فرماتے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان تینوں مناسبتوں کو جمع کر لیجیے۔ 3 مہینے، 3 راتیں اور 3 سورے، جمع کیسے کریں مولا؟ کیا ان تینوں مہینوں میں ہر ایک رات میں شب 13 میں 2 رکعت، شب 14 میں 4 رکعت، اور شب 15 میں 6 رکعت، 2، 4 اور 6، یہ نمازوں کا اہتمام کیجیے، اور ہر ایک رکعت میں الحمد کے بعد یہ تینوں سورے پڑھ لیجیے، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید۔ اگر کوئی ان تینوں مہینوں کی تینوں راتوں میں تینوں سورے جمع کر لے تو خدا اس کے لیے سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے، امام کے الفاظ۔ البتہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جبرائیل امین آپ پر پھر نازل ہوئے، کئی مرتبہ نازل ہوئے، اور اب ایک پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزر رہی ہے روزوں کے اعتبار سے۔ اب یہ 3 دن کے اعتبار سے روزوں کی بات، کیونکہ ماہ رمضان ہے تو اللہ و حالا ہم چاہیں کہ نہ چاہیں مگر روزہ ہمارا آپ کا ہوگا ہی ہوگا۔ 13، 14 اور 15 تاریخوں کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی جبرائیل آئے اور یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص بھی 13 تاریخ کا روزہ رکھے، ہر ایک مہینے کی 13 تاریخ چاند کے لحاظ سے، تو خدا بند عالم اسے 10,000 سال کے روزوں کا ثواب دیتا۔ روایت کا خلاصہ کر لیا، اصلاً یہ مولائے کائنات سے مخاطب پیغمبر، اور جو 2 دن 13 اور 14 ہر مہینے میں چاند کے لحاظ سے 2 روزے رکھ لے تو اسے پروردگار 30,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھ لے، خدا اسے 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو مولا نے پوچھا کہ میرے لیے ہے کہ یا علی آپ کے لیے، اور جو آپ کے راستے پہ چلے اس کے لیے؟ یعنی یہ سارا ثواب علی والوں کے لیے، گلی والوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک، اب مرضی ہے عمل کریں یا نہ کریں۔ 2 باتیں پوری ہو گئی، صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو دعائے مجیر کی اہمیت اور ایام 20 روشن دن،
اور سال کے 12 مہینوں میں یہ 3 دن خاص ہیں۔ دعائے مجیر تو آپ سال میں پورے سال کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کرے وہ دن نصیب ہو جب مسجد حرام میں ہوں، مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے، کیا معجزہ ہو جائے۔ کبھی کبھی معجزے ہو جاتے ہیں، خالی مل جاتی جگہ آپ کو، تو ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہاں پر مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لیں کہ جہاں پر نازل ہوئی۔ اور کتنا اچھا ہو اگر کہ جس پر نازل ہوئی اس کے بیٹے کے ساتھ پڑھ لیں، کتنا اچھا ہو، اس پر نازل ہوئی اس کے بیٹے کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اس دعا کا نام دعائے مجیر۔ مجیر کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا، یہ آپ جب سرچ کریں گے نیٹ پر تو اس پر کیونکہ جب ہمارے یہاں سے دعاؤں کے نام چلتے ہیں تو برادران کے لوگ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں یہ مجیر کا مطلب کیا ہے، تو وہاں سے جواب آتا ہے یہ مجیر بدعت ہے، اللہ کے نام کہاں سے مجیر آ گیا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، انہیں قاعدہ بغدادی پڑھایا گیا، انہیں نجفی قاعدہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہاں 99 نام تھے، 99، یہاں 1000 نام اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک نام مجیر ہے۔ یہ لفظ مجیر ریپیٹ ہوا تقریباً 86 ٹائمز، اس کے اندر 86 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، اور سب سے اہم جملہ اجرنا من النار یا مجیر۔ اور باقی جتنے خدا کے صفات بیان ہوئے تقریباً 176، اور ان میں سے سب ایسے ہیں کہ بعض تو ہم معانی ہیں، بعض ہم الفاظ اور ہم معانی، اور بعض بالکل مخالف ہیں۔ جب آج آپ پڑھیں گے تو آپ پھر غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہیں علیم اور عالم، کہیں علیم اور حلیم، اس طرح سے تمام صفات کو یوں سمجھیے کہ کیا انسان سمجھ سکتا تھا واقعہ کہ خدا کے سارے ناموں کا مکسچر بنایا جائے تو کیسا بنے گا؟ تو کون سا نام کس نام کے ساتھ میچ کرتا ہے، یہ آل محمد نے بتایا ہے۔ تو یہ دعائے مجیر کی بات تھی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری اور وہ ہے خالی دعا کافی نہیں ہے جب تک کہ دوا نہ ہو۔ اور میں جب بھی کبھی گرم چائے اتفاق سے اٹھا لیتا ہوں، یا کبھی سردی کے موسم میں اچانک سے میں نے آن کیا، نلکے کو کھولا، ٹیپ کو آن کیا اور اچانک گرم پانی آ گیا، تو بے ساختہ اتنا عادی ہو جاتا ہو کہ اجرنی من النار، شدید ترین گرمی ہو، ہاتھ جلنے لگے، کوئی بدن کے حصے پر آپ کو تپش محسوس ہو، کس سے پکاریں گے؟ اجرنی یا اجرنا، آپ چاہیں تو اپنے لیے اجرنی بھی کہہ سکتے، اجرنا من النار، اے خدا مجھے پناہ دے دے، پناہ دینے والے۔ تو پورے قرآن میں لفظ یجیرو تو آیا ہے، مجیر نہیں آیا، اسی سے مجیر ہے۔ ایک پڑوس کو جار کہتے ہیں، جیران، اور اس کے بعد لفظ ہے جوار، جوار بھی پڑوس کے معنی میں ہے۔ ایک لفظ اور ہے، وہ کیا ہے؟ اجارہ، یعنی اجرت، کرایہ۔ تو مجیر کس معنی میں ہے؟ مجیر ہے پناہ دینے کے معنی میں، اور خدا سے بڑھ کر پناہ دینے والا کون ہو سکتا؟